الطاہرین۔ یہ پرسوں یعنی جمعرات کے دن ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتوب نمبر 45 نہج البلاغہ، وہ 3 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں خطبے ہیں، دوسرے خطبے میں خطوط ہیں جو آپ نے بعض اپنے مخالفین کی طرف لکھے ہیں، بعض اپنے گورنروں کی طرف لکھے ہیں۔ تو یہ بصرے میں آپ کا والی تھا یا ان کے وزیر شہید ہیں، ان کے انٹیلیجنس کے وزیر شہید ہیں۔ تو عثمان بن حنیف، اس کو آپ نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ جو خط ہے عثمان بن حنیف کے ایک عمل کے رد عمل کے طور پر لکھا ہے۔ امیر المومنین کو پتہ چلا کہ عثمان بن حنیف ایک ایسی دعوت میں شرکت کے لیے گئے ہیں جہاں غریبوں کو نہیں بلایا گیا تھا، صرف امیروں کو بلایا گیا تھا۔ اس کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا تھا۔ میں جلدی ان مومنین کے لیے جو اس دن نہیں تھے اور آپ تشریف لائے ہیں، عربی عبارت پڑھے بغیر جلدی اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے کہ رنگا رنگ عمدہ کھانے تمہارے لیے چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے اس دعوت میں۔ وہ دعوت جو ہے اب شادی کی تھی، حج کی تھی، مختلف مناسبتوں سے کوئی مکان کسی نے نیا تعمیر کیا تھا، چونکہ ولیمہ ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لوگے جن کے یہاں سے فقیر اور نادار دھتکارے گئے ہوں، یعنی ان کو نہ بلایا گیا ہو، صرف امیروں کو بلایا گیا ہو، اور دولت مند مدعو ہوں، یعنی صرف امیروں کو دعوت دی گئی ہو۔ جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریقے سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس کو کھاؤ۔ کل یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ایک ڈونگا میں جو ہے نا وہ دال ہے، ایک میں مکس سبزی ہے، ایک میں کریلا ہے، ایک میں مچھلی ہے، تو بندہ یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ بھئی یہ ڈونگا جو ہے حلال طریقے سے تیار ہوا ہے، یہ حرام طریقے سے ہوا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ کے لقمے یہ لقمہ حلال ہے، یہ لقمہ حرام ہے، مراد یہ ہے مجموعی طور پر جو آدمی تجھے دعوت دیتا ہے دیکھو کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، اصل اس چیز کو دیکھو، یقین ہو کہ اس کا ذریعہ معاش صحیح ہے، حلال ہے، اس کی دعوت پر جاؤ۔ اور یعنی ایک تو ہوتا ہے یقین ہو کہ یہ ٹوٹل حرام کی کمائی کا جو ہے نا سے بناتا ہے، وہ تو دور کی بات ہے، مشکوک بھی ہو کہ یہ آدمی جو ہے نا اس کی حلال کی کمائی یا حرام کی کمائی ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، مجھے امام اول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ مشکوک لقمہ کو بھی حلق سے مت اتارو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، یہاں سے اب باقی شروع ہوتا۔ الا وان لکل مأموم اماما یقتدی بہ، تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم ایسی جو ہے نا وہ شتر بے مہار جو ہے نا وہ شتر بے مہار یعنی اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی باگڈور جو ہے نا اس کی پشت پر چھوڑ دیا گیا ہو، تم لاوارث یا جو ہے نا وہ آدمی نہیں ہو۔ الا ان لکل ماموم، ہر مقتدی کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہوتا ہے، ہر مقتدی کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہوتا ہے۔ تم یہ سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ کام کرو کہ
تم کس کے مقتدی ہو اور تمہارا امام کون ہے اور تمہاری امام کی سیرت کیا ہے. تمہاری سیرت اور تمہاری امام کی سیرت میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے، میل جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے. ہر مقتدی کا کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے، یقتدی بھی، جو اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی اقتداء کرتا ہے. اور وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ أَمْرِ عِلْمِهِ، اور اپنے اس امام کے علم کی روشنی سے یہ روشنی حاصل کرتا ہے. وہ علم ہوگا تو روشنی ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور اس روشنی میں جو ہے نا وہ چلے گا. اچھا، اب یہ بتاتے ہیں کہ تم ذرا اپنے امام کے طرز زندگی کو جو ہے نا وہ دیکھو، اس کی سطح زندگی کو دیکھو کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اس کے بدن پر کس طرح کا لباس ہے، اس کے دسترخوان پر کس طرح کا کھانا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھ کے کھایا پیا کرو اور پہنا کرو اور جو ہے نا وہ رہا سہا کرو. الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاہ بتمرہ. ہاں، وہ ہماری اردو کیا اور ہم کیا، میں اس کا ترجمہ مفتی صاحب والا وہ کر کے دیتا ہوں. دیکھو، تمہاری امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے. اور تو اس درخان پر جاتا ہے جہاں پر صرف امیروں کو بلایا گیا ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ وَإِنْ عَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ. فرماتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے، یعنی جس طرح کا لباس میں پہنتا ہوں اس طرح کے لباس تم پہنو. وہ جس طرح کے کھانے میرے دسترخوان پر ہوتے ہیں اس سے زیادہ تمہارے دسترخوان پر کھانے نہ ہو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. مجھے اللہ نے معصوم بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، لہذا 100% بھی میں تم سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ میرے نقش قدم پر چلو، وہی لباس پہنو جو میں پہنتا ہوں، وہی کھانے کھاؤ جو میں پہنتا ہوں. لیکن وَلَكِنْ أَعِنُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ. فرماتے لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، اتنا کرو کہ پرہیزگاری، صحیح اور کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو. ان کا منہ میں اعینونی، میرا ساتھ دو، مدد کرو، میرا ساتھ دو. خدا کی قسم، جی ہاں، ما کنزت من دنیاکم تبرا. فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا. میری تمہارے حاکم وقت تھے، ٹھیک ہے نا، وہ مال وہ آتا تھا تو میں نے جو ہے نا وہ مثلا اور حکمرانوں کی طرح وہ مال دنیا نہیں کمایا، نہیں سمیٹا، اور نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے ہیں. دنیا کے مال و متاع میں سے انبار بھی میں نے جو ہے نا وہ جمع نہیں کر رکھے ہیں. اور ولا اعددت لبالی ثوب تمرا، جی ہاں، اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے ہیں اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہوا ہے. یعنی میرے پاس جو ہے نا حتیٰ 2 پرانے سوٹ بھی نہیں ہیں، 2 پرانے سوٹ بھی نہیں ہیں، ایک ہی پرانا سوٹ ہے کہ جس پر میں جو ہے نا وہ گزارا کرتا ہوں. بلا کانت فی ایدینا فدق من کل ما اظلته السماء. بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، لے دے کے فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا. اچھا جی، اب اس پر اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے، فدق تھا فشحت علیہا نفوس قوم وسخت عنہا نفوس آخرین. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی.
اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، کل جو ہے جہاں تک مناسب ہوگا ہم انشاءاللہ فدق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جیسے آپ متوجہ ہیں، بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر جو ہے نا وہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ یہ ایران کی فتح، اسرائیل، امریکہ اور اس کے تمام سہولتکاروں کی فاش شکست کے لیے 7 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد